بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سور بہت ہی ناپاک جانور ہے جو ہر گندی چیز کو کھا جاتا ہے۔ سور اتنا گندا جانور ہے کہ اپنے ہی جنس کا پیشاب پی جاتا ہے۔ سور ہر جانور کا فضلہ کھا جاتا ہے۔ سور اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ یہ ہر زہریلے مادے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ سور وہ جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے زہریلے مادے خارج ہونے کی بجائے اس کے جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک جانور ہے۔ اس پر کسی بھی قسم کے زہر کا اثر نہیں ہوتا، مگر بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پر سانپ کے کانٹے کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورۃ انعام کی آیت نمبر 145 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یہ نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح اس آیت کے علاوہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورۃ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی جو سور کا گوشت کھانا کے متعلق اللہ پاک نے انتہائی سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سختی سے سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سور دنیا کا گندہ ترین جانور ہے جو گندگی میں پرورش پاتا ہے اور گندگی کھاتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ ملکوں میں اکثر دیہاتوں میں لوگوں کے گھروں میں واش روم نہیں ہوتے، وہ پاخانہ بہر کھیتوں میں جا کر کرتے ہیں۔ اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے لوگ سور پال لیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ سور کو صاف جگہوں پر رکھتے ہیں، لیکن سور کی فطرت کیونکہ گندی ہے اس لیے یہ وہاں صحیح طریقے سے پرورش نہیں پاتا۔ جو خنزیر ہے اس کی ناپاکی کی جو وجہ ہے، اس کی وجہ سے خنزیر کے اندر سے خاص قسم کی ایک بدبو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خنزیر کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مغربی دنیا میں لوگ جو ہیں اس کے اوپر ایک خاص قسم کا تیل لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بو جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ نہ آئے۔ یہ دنیا کا وہ جانور ہے جو دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنے مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کی بہت جو ہے اس کو پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی یہ سب خوبیاں یہ اس ناپاک آتے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ جن علاقوں میں سور کا گوشت کھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ڈانس پارٹیوں میں کے درمیان اپنی بیویوں کو دوسرے مرد کے ساتھ ڈانس کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ شراب پینے والے اور سور کا گوشت کھانے والے بے شرمی کے کاموں کی طرف بڑی جلدی آتے ہیں۔ یہ لوگ حلال اور حرام رشتوں کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ مغربی لوگوں کو سور کا گوشت اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا بالکل ہی ختم ہو جائے۔ چند سال پہلے جرمن سائنسدان نے سر ایزے نے تحقیق کی تھی۔ ان کی تحقیق یہی تھی کہ فحش انڈسٹری میں داخل ہوتے ہی اداکاروں کو دن میں کم سے کم ایک مرتبہ جو ہے سور کا گوشت جو ہے وہ ضرور کھانا پڑتا ہے تاکہ ان کی حوث جو ہے کبھی بھی ختم نہ ہو سکے۔ مزید انہوں نے لکھا کہ جو خنزیر کا گوشت ہے کھانے سے انسان میں وہ ساری عادتیں پائی جاتی ہیں جو سور کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کہ انہوں نے کہی ہیں، اور اس میں اسلام کی جو ہے وہ واضح حقانیت کو واضح کرتا ہے کہ اسلام ہی بہترین مذہب ہے، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ اس چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ عام طور پر ہم گوشت جو پکاتے ہیں اس کو اگر ہائی ٹمپریچر پہ پکایا جائے تو اس کے اندر جو بیکٹیریا وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر سور کے گوشت کو جو پکاتے ہیں تو اس کو جتنا بھی گرم کر لیں اس میں سے بیکٹیریا ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جانوروں کا فضلہ پھیل چکا تھا تو چنانچہ خنزیر کو پیدا کیا گیا تاکہ انہوں نے جو ہے وہ جانوروں کا سارا فضلہ کھا لیا۔ سور ایک گندا ترین جانور ہے جو گندی چیزوں کو کھانا پسند کرتا ہے۔ یہ زمین سے زہریلے کیڑے مکوڑوں اور حشرات کو کھا جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا فرمایا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ کبھی بھی خنزیر کے گوشت کو یا اس کے خنزیر کے کسی بھی کوئی ادویات وغیرہ اگر اس سے بنی ہوئی ہیں تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں اس کی انتہائی ممانعت ہے۔ یہودی حضرات جو ہیں وہ اپنی میڈیسن کے اندر اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے انتہائی احتیاط برتیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ حرام ہے، اور یہودی تو مارکیٹنگ کرتے رہتے ہیں اپنی دوائیوں کی کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن اس کے انتہائی نقصانات ہیں۔ اسلام میں بھی اس کی ممانعت ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے المیہ یہ ہے کہ پاکستان یا مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں ان میں اتنی ایسی کوئی لیبارٹری اس لیول کی بھی نہیں ہے کہ میڈیسن کو چیک کیا جا سکے کہ اس میں سور کا گوشت شامل ہے یا اس کا کوئی اور خون یا کوئی اور چیزیں شامل تو نہیں ہیں، لیکن احتیاط جہاں تک آپ کو علم ہو آپ کوشش کریں کہ بھی آپ ان سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے بچائے اور اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔